اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، آج سورۃ آل عمران کا تیسرا باب ہم شروع کریں گے، جو کہ سورت کے دوسرے حصے سے آگے چلتا ہے۔ اس باب میں تفصیلی طور پر تو اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کے احکام بڑی تفصیل سے بیان فرمائے، اور اس کی جہاد پر بھی جو شبہات وارد ہوتے ہیں نان مسلمز کے، وہ ان شبہات کا بھی جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اس کی تمہید کے اندر، اس باب کی تمہید کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو بڑے بڑے اصولوں پر کاربند رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ دو بڑے بڑے اصول ایسے ہیں کہ جن پر کاربند رہنے سے جہاد فی سبیل اللہ آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے رستے میں سٹرگل کرنا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے اور آسان بن جاتا ہے۔ اور وہ دو بڑے اصول، ایک تقوی ہے اور دوسرا اتفاق و اتحاد ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں ارشاد فرمائی، اس آیت کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے رستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم گزرے ہیں۔ کیسے گزرے؟ انہوں نے کہا اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے اس رستے سے گزرے ہیں تاکہ ہمارا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا کے سفر میں، زندگی کے سفر میں گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزر جانا، یہ تقوی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا تعلق انسان کے دل سے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، ایسے اشارہ فرمایا اپنے دل مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، دل کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ذرا کرائٹیریاز بدل دیے گئے اور تبدیل کر دیے گئے کہ ہمارے ہاں تقوی ایک خاص حلیے کا، ایک خاص گیٹ اپ کا نام رکھ لیا گیا۔ بڑے بڑے جبے اور بڑی بڑی دستاریں پہن لینے کو تقوی قرار دے دیا گیا، حالانکہ یہ معیار نہیں ہے۔ ایک جز ہو سکتا ہے کہ آپ کے لباس کے اندر یہ چیز ملحوظ رہے، لیکن ہمارے ہاں انہی چیزوں پر فوکس کر لیا گیا۔ کسی شخص کے تقوی، اس کی متقی ہونے کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ بنیادی طور پہ تقوی کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ انسان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر کوئی توحید کے عقیدے پر کاربند ہے تو وہ متقی ہونے کے پہلے درجے کو پا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، ان التوحید رأس الطاعات، توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کا سر ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اپنی عملی زندگی کے اندر اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، ہی جتنا ڈرنے کا حق ہے، یعنی بچو گناہوں سے۔ ڈرنے کا مطلب جب سمجھایا جاتا ہے نا، تو ڈرنے سے مراد یہی ہے کہ ایسے اعمال سے بچنا ہے جن کا انجام جہنم ہے اور اس سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کر کے جو عذاب ملے گا اس سے ڈرو۔ ویسے تو تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچنا، ایوائڈ کرنا، تو مطلب ہے کہ ان گناہوں سے ایوائڈ کرنا جن گناہوں کی وجہ سے انسان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ حق تقاتہ، ہی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والا ہو وہ کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ اور اپنی اپنی ہمت کے مطابق ہے، ہر آدمی کی استطاعت ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ قرآن مجید میں
ارشاد ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی اپنی مقدور بھر کوشش کر کے جو تقوی ہو جائے گا اللہ کو وہی قابل قبول ہے۔ یہ جو الٹے لٹک کے چلے کاٹنا اور ایک ٹانگ اٹھا کے چلے کاٹنا اور مشقتوں میں پڑھ کے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تقوی وہی ہے جو بنیادی فرائض، ذمہ داریاں اور انسانی حقوق، جو انسانی حقوق ہیں، حقوق العباد وغیرہ ہیں، ان کا جو اللہ رب العزت نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ لائف کے لیے دیا ہوا ہے، یہ نارمل زندگی تقوی کا نام ہے۔ یہ رنگ برنگے چلے کاٹنا جو انسانی طاقت سے باہر ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے۔ یہ سیلف میڈ چیزیں ہیں جن کو بنا کے لوگوں پر مسلط کر دیا اور مختلف جھنجھٹوں میں ڈال دیا۔ اسلام ایسے جھنجھٹوں والا دین نہیں ہے۔ ہاں، ہندو مت کے اندر ایسا بہت کچھ ہے جو تپسیہ کر کے اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ مشکلات اور مشقتوں میں اتنا زیادہ ڈال کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رہبانیت کا رستہ اختیار کر لیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے گئے اور بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا کبھی راکھ پہ بٹھایا ہوا ہے، کبھی آگ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا، نہ آپ کے اہل بیت نے، نہ صحابہ کرام نے۔ ان کے مزاج میں تقوی کی ڈیفینیشن بڑی واضح تھی، فرائض کی بجا آوری کرتے تھے، ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، آنیسٹی اور دیانتداری کو زندگی بھر اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو تقوی کا بہترین نمونہ ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ حق تقات ہی، جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ ایک انسان نے تقوی اختیار کر لیا، متقی بن گیا، بڑا پرہیزگار بن گیا، لیکن اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہے، خاتمہ بالایمان نہیں ہے، تو اس نے پہلے جو کچھ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کی اینڈنگ پر ہے، ختم ہونے پر ہے۔ all is well that ends well، یہ محاورہ اس لیے بنا، اینڈ تک انسان کو اپنے اس سسٹم کو بحال رکھنا ہوتا ہے، دن بدن اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوتا ہے، اور جب موت آئے تو انسان ایمان کی حالت میں ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے گویا کہ یہاں پہ ریکمینڈ کر دیا، تقوی بھی اختیار کرو، ایمان کی حالت میں رہو، اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مرتے دم تک انسان اللہ تعالیٰ کے اس دین پر قائم رہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں دین پر قائم رکھ، جب مریں تو دین پر مریں، اسلام کے جو ہے نا وہ اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے مریں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے مریں۔ مطلب یہی ہے کہ کلمہ طیبہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہماری موت آ جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرتے دم تک مسلمان رہنا، یعنی موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ تقوی کا اللہ رب العزت نے ایک اصول ذکر فرما دیا مسلمانوں کو متحد متفق کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے۔ دوسرا بڑا اصول جو مسلمانوں کو دیا، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب کے سب، واعتصموا، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ اللہ کی رسی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ حبل اللہ، یعنی فرمایا کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید وہ ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ قرآن مجید ایک ایسی جامع قسم کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر تمام دنیا کے انسان متفق اور متحد ہو سکتے ہیں۔ اسلام، بعض علماء نے اس سے مراد دین اسلام لیا، لیکن حدیث کی روشنی میں قرآن مجید اس سے مراد ہے۔ تو گویا دین اسلام، اس کا مین حصہ، پہلا سورس آف شریعہ قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ تفرقوں سے بچنا ہو تو اللہ نے فارمولہ بتا دیا کہ فرقہ واریت میں کوئی اپنی قوم کی طرف بلاتا ہے، تعصب ہوتا ہے اس کو، ہماری قوم کے دین پہ آ جاؤ، کوئی اپنے قبیلے کی بنیاد پہ بلاتا ہے، کوئی رنگ اور نسل کی بنیاد پہ بلاتا ہے، کوئی اپنی جماعت اور اپنے بنائے ہوئے فارمولے پہ بلاتا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، اپنے اپنے لیبل لگائے ہوئے ہیں،
قرآن نے تو ایسے لیبل نہیں دیے تھے، دین نے تو ایسے لیبل نہیں دیے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر متحد ہونا ہے، متفق ہونا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، وہ قرآن مجید ہے جس کو تھام لو. قرآن مجید کی جب انسان اس کو تھامے گا اس انداز سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما، جیسے صحابہ کرام نے، جیسے اہل بیت نے، تو وہ تھامنا معتبر تھامنا ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو تھامنے کا جو ہے وہ لیبل لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے. تشریحات میں وہ مفید ہوں گی، لیکن دیکھیں قرآن مجید پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید جن لوگوں کو کہیں اگر احادیث نہیں بھی پہنچی، قرآن کا پیغام ان کو فائدہ دیتا ہے. حدیث مل جانے سے تو اس کی تشریح ہمارے لیے آسان ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، قابل عمل چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے، دنیا کے ہر انسان تک قرآن مجید کی ہدایت پہنچ جائے گی جب، تو گویا کہ اس تک صحیح ہدایت پہنچ گئی. پھر آگے اس کا فردر باب ہے کہ اس کو تشریح کیسے کرنی ہے، تفسیر کیسے کرنی ہے. تمام فرقہ واریتوں سے بچا جا سکتا ہے قرآن کو تھام کر. قرآن کا بڑا واضح پیغام ہوتا ہے، بڑا واضح بیان ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے اس قدر فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. یعنی یہ جو قرآن ہے اس کو اپنے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا جاتا ہے، اس کے سپورٹ کے لیے آیتیں تلاش کر کے تو تقریریں کی جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہم نے اپنا نظریہ اور عقیدہ قرآن کے مطابق بنانا ہے، نہ کہ اپنا نظریہ اور عقیدہ پہلے گھڑ کے اور پھر قرآن کی آیتوں کے ساتھ لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، توڑ مروڑ کے قرآن کے اندر مانوی تعریف کر کے. شکر ہے لفظ نہیں بدل سکتے تورات اور انجیل کی طرح، لیکن مانوی تعریف بہت زیادہ کر کے چینج کر کے اپنے مطلب کا جو ہے وہ معنی اخذ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جی ہمارے مسلک کے حق میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے. ایسا چیز یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید کو تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت جس انداز سے آئی ہے، جو اس کا صحیح مفہوم اور معنی ہے، اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اور اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ بناؤ. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ. کوئی اپنے آپ کو لیبل لگانے چھوڑ دو. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. قرآن کا دامن تھامو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو دین صرف اسلام ہے. یہ گروہ، یہ جتھے، یہ جو فرقے ہیں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. کسی اختلاف رائے کی بنیاد پہ دو رائے مختلف ہو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا اور دوسروں کو کافر قرار دیتے رہنا، یہ محل نظر ہے کہ اس چیز سے بچنا قرآن مجید کا مطالبہ ہے. اور جب قرآن مجید کی صحیح تعلیمات کے اوپر لوگ آ جائیں گے تو پھر گمراہی رہ ہی نہیں جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف آتے نہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو. یعنی تفرقوں سے بچنا، اختلاف، انتشار، جھگڑے، فساد سے بچنا، یہ ریکمینڈ کیا. اور پھر ایک آگے ایگزامپل پیش فرما دی، ماضی کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ فرمایا، کچھ سینیریو اور کچھ سچویشن ماضی کی پیش فرمائی. اس کا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا سے ذکر فرما دیا. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو اسلام آنے سے پہلے بڑے دو قبائل تھے، ان میں ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا. اوس اور خزرج قبیلے دو ایسے قبیلے تھے جو آپس میں جنگوں میں مصروف رہتے تھے. شدید دشمنی تھی. کئی ان کی جنگیں جو ہے وہ 50-60 سال تک چلتی تھی. آخری جنگ بعاث اسے کہا جاتا ہے، 120 سال تک چلتی رہی. نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی تھی، سینکڑوں لوگ اس میں مارے گئے، اور وجہ بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی. کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ لڑتے تھے، کبھی پانی پہ جھگڑتے تھے. وہ جو واقعات اور ریزنز تھی نا، علامہ الطاف حسین حالی نے اس کو بڑے پیارے انداز میں نا یہ اپنی شاعری میں پیش کیا ہے کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یہ یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. اس طرح کی انہوں نے شاعری کی. ایگزیکٹ الفاظ شاید آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن انہوں نے بڑی تفصیل سے وہ منظر کشی کی ہے جو ان کے اندر جھگڑے ہوتے تھے. تو یہ مخاصمت اور یہ جھگڑے اور یہ دشمنی خاندانوں کے خاندان تباہ کر چکی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ کے اندر بعثت ہوتی ہے اور یہ 12 نبوی اور 13 نبوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ کے مقام پر آ کر مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر
پہلے بیعت عقبہ اولا ہوتی ہے، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے. تو بیعت عقبہ ثانیہ میں 73 افراد مدینہ سے مسلمان ہو کر آتے ہیں، اور ان میں دین کی جو دعوت ہے یہ پھیلتی ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر جو ہے وہ مبلغ بن کر جاتے ہیں. تو دین اسلام کی روشنی جب ان کے اندر پھیلتی ہے تو دونوں قبائل میں سے 73 افراد، 73 مرد اور 2 عورتیں جو ہے وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، بیعت عقبہ کے اندر. اور اس میں بیعت کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ہم ڈاکے نہیں ڈالیں گے، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی بیعت ہوتی ہے. ان میں سے 61 جو ہے وہ خزرج کے لوگ تھے، اور 12 جو ہے وہ اوس قبیلے کے لوگ تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ان کو بیعت لے کے پھر ان کے اندر 12 نقیب بنا کر مقرر فرمائے، جنہوں نے جا کر دعوت اسلام پھیلانا شروع کی. اور اس کے جب 1 سال کے بعد ہجرت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فقید المثال استقبال کیا گیا جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، کہ لوگ منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہر آدمی کی خواہش کہ میرے گھر میں رہیں. یہ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ دین اسلام کی اس نسبت سے اور اس برکت سے اتنی محبت پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی، دین اسلام کی روشنی پھیل گئی. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا نا، تو اوس اور خزرج قبیلے کے سارے لوگوں کو ملا کر ایک وحدت اور ایک تشخص دیا جس کو انصار کا نام دیا گیا. وہ سارے انصار کہلائے اور آپس میں انہیں بھی بھائی بھائی بنایا، اور وہ سارے بھائی مل کر مہاجرین کو بھائی بنا رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں. میثاق مدینہ جب کیا تو یہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کس طرح رہنا ہے. اس کی بہت ساری لمبی شکیں جس میں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا وجود تسلیم کیا. وہاں آپس میں جھگڑوں کو بھی اس میں ممنوع قرار دیا مسلمانوں کو. تو یہ سارے اقدامات ہونے کے بعد اوس اور خزرج کا جو وہ دشمنی والا مزاج تھا، معاملہ تھا، وہ بدل گیا. لیکن اسلام کی روشنی پھیل گئی، اسلام کا جو ہے وہ سکہ چلا، آگے بڑھے، مل کے جنگیں کی. ایک دفعہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے کسی مجلس میں، اور ان کا کٹھے رہنا، کٹھے بیٹھنا اٹھنا جو ہے نا یہودیوں کو پسند نہیں ہوتا تھا. اس میں سے ایک یہودی تھا، اس کو یہ شرارت سوجی کہ میں ان کو کسی طریقے سے آپس میں لڑاؤں. وہ ایک شاعری کے قصیدے، شاعری ہوتی تھی جب جنگیں ہوتی تھی نا اپنے کارناموں پر، تو پہلے جب یہ اوس اور خزرج لڑتے تھے تو اس دوران شاعری دونوں گروپوں نے بڑی کر رکھی تھی، اور وہ لوگوں کو یاد ہوتے تھے، اشعار یاد ہوتے تھے. اس نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ جب یہ اکٹھے بیٹھے ہوں تو تم نے وہ اشعار پڑھنے ہیں. اس نے ڈیوٹی لگائی اس بندے کی کہ تم نے وہ اشعار جب یہ اکٹھے بیٹھے ہوں تو پڑھنے ہیں. انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے، اوس کے اور خزرج کے وہ جو پرانے کارنامے تھے. تو اس سے پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. بیٹھے تھے اکٹھے مسلمان، پرانی یادیں تازہ ہوئیں. پہلے ایک دوسرے کے ساتھ تکرار شروع ہوئی، کوئی باتوں میں دلائل دیے اپنے اپنے. اس کے بعد پھر غصہ بھڑکا تو انہوں نے کہا جی اب پھر جنگ کر کے دیکھ لو، اور جنگ کا وقت اور جگہ مقرر ہونے لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کے اطلاع دی کہ یہ واقعہ ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم یہ کیا جہالت کی باتیں کر رہے ہو. آپ نے انہیں خوب ڈانٹا، اور انہیں جو ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آئی درمیان میں تو شیطانی اور کفریہ جو آواز ہے اس کا اثر خود بخود ختم ہو گیا. صحابہ اکرام کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ جو ہم جاہلیت کے ان چیزوں کو دہرا رہے تھے. تو آپس میں گلے لگ گئے اور اتنے روئے کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا. یہ اس تناظر میں کچھ آیات یہاں کی اتری ہیں. تو اللہ نے وہ واقعہ یاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، جب تمہاری آپس میں دشمنیاں تھیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. اس نعمت کو یاد کرو، کیا حالات تھے تمہارے. اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن نعمتوں سے نوازا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے. تو اس نعمت کو یاد کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی ناشکری تو کسی لیول پہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کتنا بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تباہی سے بچا لیا. تباہی کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے جو آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، کفر میں بھی تھے، جو ہی مرتے جہنم میں چلے جاتے. ایک تو اسلام تمہیں عطا فرمایا گیا، یہ نعمت عطا فرمائی گئی، اور دوسرا تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا،
تو اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے سے دور کر دیا. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا احسان کیا, لہٰذا تمہیں متفق اور متحد رہنا ہوگا. وہی پہلی بات, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں نہ پڑو. لڑائی جھگڑا بھی ٹھیک نہیں ہے, دشمنیاں بھی ٹھیک نہیں ہے. اسلام نے جو تمہارے اندر رشتہ اخوت پیدا کیا ہے اس کو آگے لے کے چلو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت یافتہ رہو, ہدایت پر رہو, ہدایت پاتے رہو, ہدایت پا جاؤ. یہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ اس لیے بیان فرمائی ہیں چیزیں تاکہ ہدایت سے تمہارا دامن دور نہ ہو. یہ ہدایات اس لیے دی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس وحی کی رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرو اور ہدایت کا دامن پکڑے رکھو, کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو وہی رستہ بتاتا ہے, وہی رستہ دکھاتا ہے جو اس کے فائدے کا ہوتا ہے. تو یہ دو بنیادی صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے. ایک ان کے اندر جو ہے تقویٰ, اور دوسرا اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے. لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت سے اجتناب کریں گے تب دنیا کے اندر ترقی اور کامیابی اور کامرانی انہیں مل سکتی ہے. اگر فرقوں میں بٹے رہیں گے تو پھر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جب کوئی فرقوں میں بٹ جاتا ہے, جب کوئی جماعتوں میں بٹ جاتا ہے اور تنازع اور جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ جھگڑو مت, اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تذهب ريحكم, ہوا اکھڑ جائے گی, یعنی تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا. جھگڑوں سے روک کے اللہ رب العزت نے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی. اور اس کے بعد کچھ مزید ہدایات مسلمانوں کو جو معاشرے کے اندر بھلائی کو عام کرنا اور برائیوں سے روکنا, اس چیز کو بھی مسلمانوں کی ذمہ داری اور فرائض منصبی میں ذکر فرمایا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس قرآن میں اس کا تفصیلی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.